اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی خدمت میں ان مبارک دنوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ہم اپنی طرف سے اور تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اور تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ان محفلوں کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں وعجل، یہ لفظ بڑھایا کریں، وعجل، اب مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو بہرحال یہ 5 دن کا پروگرام کہ جو سیرت طیبہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم عبداللہ کا لال آمنہ کا جایا سید المرسلین طٰہٰ و یاسین کائنات کا سید و سردار، اور جس کا ادب، جس کا احترام، جس کی تعظیم اس کا معبود بھی کرے اسے محمد کہتے ہیں، تو پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ ان کی میرے جوانوں سے گزارش تھوڑا میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے ادھر کو، تاکہ ایک ماحول سا بنا دوں میں، تھوڑا تھوڑا بن جائیے۔ مستقل 5 دن انشاءاللہ کنٹینیو آپ حضرات کی خدمت میں سیرت رسول اعظم پیش کرنے کی پوری سعادت حاصل کی جائے گی، اور کچھ ایسے حالات، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی باتیں جو ہمارے نبی کے لحاظ سے خود ہمارے شیعہ جوان بھی وہ حق ادا نہیں کر پاتے، اور حق ادا اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ نالج نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے اوپر ایک الزام بھی ہے، اور الزام کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت حقیقت پہ مبنی بھی ہے، اسے الزام بھی نہیں کہہ سکتے آپ،
کہ ہمارے یہاں پیغمبر کا جتنا ذکر ہونا چاہیے تو اس پہ آپ بگڑیے نہیں. دیکھیے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے سے کمی ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ آنے کے بعد پھر اپنا بیان اپنے مجمع کو خوش کر لینا کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. بات تو جب ہے کہ وہ بات آپ کہیں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی بات مان لے. تو لہذا ایک کمی ہمارے یہاں ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سرکار کا جتنا ذکر ہونا چاہیے, سرکار کی جتنی بات ہونی چاہیے, سرکار کا جتنا تذکرہ ہونا چاہیے اتنا تذکرہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے. ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, لیکن اس قبول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیرت رسول پر عمل نہیں کرتے ہیں. نہیں, ہمارا پورا عمل سیرت رسول پہ ہے, اور وہ جو مجلسوں میں ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی سیرت رسول ہی ہے. مطلب الگ سے کوئی شے نہیں ہے, بس بنا میں سیرت رسول نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. اگر آپ اس جملے کی گہرائی میں جائیں کہ ہو رہا ہے سب وہی جو سیرت رسول ہے, لیکن بنا میں سیرت رسول نہیں ہو رہا, تو میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں, بڑی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اس کمیٹی کو, ان جوانوں کو کہ جنہوں نے یہ موقع بھی اب عنایت فرمایا اپنی شیعہ قوم میں کہ انہوں نے 5 دن کا پروگرام کر کے ہر کسی کی زبان کو بند کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم محرم میں بھی سیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں اور اب بھی ہم سیرت رسول کو بیان کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا مسئلہ میں اپنے جوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے میری جو مجلس ہوگی وہ ایک لیکچر کی شکل کی ہوگی جس میں تعلیم زیادہ ہوگی, نالج زیادہ ہوگی, آپ کو زیادہ سے زیادہ بیان میں پہنچانے. اس میں آپ داد دیجئے نہ دیجئے, یہ داد کا کوئی, یہ سارا مسئلہ داد نے برباد کر رکھا ہے. کیونکہ اچھی بات پہ آپ داد دیتے نہیں, جب اچھی پہ نہیں دیں گے تو میں غلط کہوں گا, جب میں غلط کہوں گا تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے. تو یہ داد واد کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنی دیکھیں مجلس ہو چاہے محفل ہو اس کا ایک مقصد ہے. مجلس کا بھی مقصد ہے جہالت دور کرنا, محفل کا بھی مقصد ہے جہالت دور کرنا. اگر جہالت دور ہو رہی ہے تو مجلس ہے, اور اگر جہالت بڑھ رہی ہے تو رسم ہے, مجلس نہیں ہے. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ جو ہم نے 2 مہینہ 8 دن فرش عزا بچھائی, آج آپ کو یہ طے کرنا ہے ان 5 دنوں میں کہ کیا ہم نے وہ رسم ادا کی ہے یا واقعی ہم نے مجلسیں کی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجلس کا مقصد بھی داد نہیں ہے, مجلس کا مقصد بھی ٹیسٹ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. اس طرح خورمے کا مزہ ہوتا ہے, بریانی کا مزہ ہوتا ہے, مچھلی کا مزہ ہوتا ہے, نہاری کا مزہ ہوتا ہے. مجلس مزے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو ہم نے اس کو مزے سے جوڑ دیا یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. نہ مجلس مزے کے لیے ہے نہ محفل مزے کے لیے ہے. مجلس بھی علم کے لیے ہے, محفل بھی علم کے لیے ہے. تو آپ اس میں جسمانی غذا پہ زیادہ توجہ نہ دیں, روحانی غذا پہ اس میں توجہ زیادہ ہونی چاہیے. اور روحانی غذا پہ توجہ تب ہوگی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ مجلس میں کہا کیا جا رہا ہے, محفل میں کہا کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ہم جو کوشش کریں گے وہ ایک بیان پہنچانے کی. مثلا نبی کے کتنے نام ہیں یہ بھی ایک موضوع آئے گا, نبی کا اخلاق کیسا تھا یہ بھی آئے گا, نبی کا احترام کتنا کرنا چاہیے قرآن مجید کے لحاظ سے یہ بھی آئے گا, نبی کے نام کی برکتیں کیا ہیں یہ بھی آئے گا. تو یہ سارے مضامین جو ہیں ان 5 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے,
یہ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ یا سنی یا جمہوریہ اسلامی ایران یا مثلا افغانستان یا یہ سعودی عرب، یہ کوئی مفتی نہیں بول رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں۔ تو نص ہے پروردگار کی طرف سے، کہہ رہا ہے ہمارا پروردگار۔ دیکھیے اگر میں کہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ کوڈینار کا مجمع بڑا با اخلاق ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ با اخلاق ہی ہو سکتا ہے بد اخلاق بھی ہو، کیونکہ میرے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے سامنے اب آپ بیٹھے ہوئے سارے با اخلاق بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھے کیا پتا آپ میں کیسا کیسا آدمی ہے، لیکن اگر اللہ میاں کہے، پھر غور فرمائیں، تھوڑا سا گہری بات ہے۔ مثلا مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ جتنے بھی کوڈینار کے مسلمان ہیں شیعہ سنی سارے با اخلاق ہیں، اس کے کہنے سے آپ با اخلاق ہو جائیں گے؟ میں کہہ دوں جتنے ہمارے شیعہ ہیں سارے با اخلاق ہیں، میرے کہنے سے آپ با اخلاق ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ہو سکتا ہے کوئی بد اخلاق ہو لیکن میرے سامنے اخلاق سے بیٹھا ہو، امام باڑے میں اخلاق کے ساتھ بیٹھا ہو، امام باڑے سے باہر نکل کے شیطان بن جائے، مسجد میں آیا ہو تو مومن ہو، مسجد سے باہر نکلے تو اس سے بڑا منافق ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب میں بات کہوں گا تو آپ کے ظاہر کو دیکھ کے کہوں گا، مگر جب کوئی بات خدا کہے گا، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ وَعَجِّلْ، یہ جملہ ضرور کہا کریں۔ اور سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنی مجلسوں کو اور محفلوں کو اتنا پاک بنانا ہے، اتنا پاک بنانا ہے کہ ہماری مجلسوں کے جملے سے ایک بھی آدمی اس مجلس سے بھاگنے نہ پائے۔ بیان ایسا دیجئے جو مجمع کھچ کھچ کے آئے، جس طرح آل محمد کے سامنے کھچ کھچ کے آتا تھا۔ تو اگر ہماری مجلس کا، اچھا ہماری مجلسوں کا فائدہ بھی اسی لیے ختم ہو گیا کہ جو لوگ آئے ان کو کچھ کہا نہیں۔ مجلسوں کا فائدہ کیوں ختم ہوا؟ میں ریزن بتا رہا ہوں آپ کو، میرے بزرگ میری تائید کریں گے۔ ہم نے پوری مجلس ان لوگوں پہ گزار دی جو مجلس میں آئے نہیں۔ وہ کوئی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر اپنے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ آئے نہیں مسجد میں۔ اچھا جو آئے ان سے کچھ کہا نہیں تو مجلس کا فائدہ کیسے ہوگا بھائی؟ جن کو کہا وہ آئے نہیں، اور جو آئے ان سے کچھ کہا نہیں، تو اب مجلس، نہ مجلس کا فائدہ ہوگا نہ محفل کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا باہر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا جو مجلس میں مجمع آیا ہے، چاہے وہ سنیوں کا ہو چاہے وہ شیعوں کا ہو، ہمیں انہی سے بات کرنی ہے، ہمیں باہر والوں سے کوئی بات نہیں۔ اب جو باہر ہے اس سے بات ہی کیا کرنی ہے؟ اب مجھے صرف آپ سے بات کرنی ہے، چاہے آپ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، موضوع رہے گا قرآن کریم، قرآن کریم سے سیرت پیغمبر۔ تو پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں تشریح کر رہا ہوں، میرے جوانوں اگر اس کی گہرائی سمجھ گئے، چونکہ میں چھوٹا سا ایک ٹیچر بھی ہوں تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کسی کو با اخلاق ہونے کی سند دیں تو ضروری نہیں کہ وہ با اخلاق ہو سکتا ہے بد اخلاق ہو۔ مثلا مجھے ہی آپ سند دیں، ارے جو مولانا اب کے آئے ہیں نا ہفتہ وحدت میں تقریر کرنے، بڑے با اخلاق ہیں۔ آپ نے میرا دیکھا ہی کیا ہے ابھی؟ کتنے دن میں آپ کے سامنے رہا؟ ارے جب آدمی سامنے جاتا ہے کسی کے تو با اخلاق ہی ہوتا ہے۔ مطلب آپ میرے پاس جو میرے کمرے میں آئیں گے بد اخلاقی سے آئیں گے یا اخلاق کے ساتھ آئیں گے؟ چاہے باہر جتنے بھی بد اخلاق ہوں مگر میرے سامنے جب آئیں گے اخلاق کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس آدمی کے پاس علم غیب نہ ہو وہ اگر کسی کو با اخلاق ہونے کی سند دے تو اس کی یہ بات معتبر نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر مجھے یہ بھی پتا ہو تمہارا ظاہر کیا ہے، تمہارا باطن کیا ہے، تم امام باڑے میں کیسے ہو، تم مسجد میں کیسے ہو، تم اپنے گھر میں کیسے ہو. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، گھر سے باہر آیا تو بڑا مومن، مگر جب گھر میں پہنچا تو بہت بد اخلاق. بچے ڈرنے لگتے ہیں تم سے، تم باپ ہو مگر بچہ کانپنے لگتا ہے، آ گیا کوئی. بیوی کانپنے لگتی ہے بیچاری، ارے آ گیا، پھر آ گیا. جیسے ہی باہر رہتے تھے آپ بڑے خوش تھے بیوی بچے، تو کبھی کبھی ایسا بھی آدمی ہوتا ہے بیوی بچوں کے لیے بد اخلاق ہوتا ہے اور مومنوں کے لیے با اخلاق ہوتا ہے. کمال یہ نہیں ہے. اسی لیے ایک سائنسدان نے بڑی اچھی بات کہی رسول کی سیرت کو پڑھتے ہوئے. وہ کہتا ہے وہ رسول جو مکے میں ایک نیا دین لے کے آیا اور اس کا دین پوری دنیا پہ چھاتا چلا گیا، تو آخر میں اس کی ہسٹری میں تو داخل ہوں کہ آخر کون سی ایسی بات تھی جو اس کا دین پوری دنیا میں چھاتا چلا گیا. تو اس نے ایک بات لکھی، داد دیتے رہیے گا قیامت تک، اس جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. وہ جملہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے دنیا میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس تحریک کی مخالفت اس کے گھر سے ہوتی ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں، نہیں واقعی بہت بڑا جملہ ہے، اس کو اگر آپ غور فرمائیں. کوئی بھی مثلا مولانا صاحب بڑے مومن ہیں، بڑے متقی ہیں، اب میری بیوی آپ کی بیوی کی دوست تھی، آپ کی بیوی نے کہا دے مولانا صاحب بڑے مومن ہیں، اور نے کہا یہ تو میں ہی جانتی ہوں کتنے بڑے مومن ہیں. سمجھ رہے؟ کہاں سے مخالفت ہوئی؟ گھر سے. اب وہ جملہ کہتا ہے کہ اس نبی کے دین کا پوری دنیا میں پھیلنے کا راز یہ تھا کہ جب اس نے نیا دین مجمع تک پہنچایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی اس کی زوجہ تھی. یا رسول جوانوں، میرا جملہ پہنچا اب تک یا نہیں پہنچا؟ یعنی وہ ریسرچ کر کے کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس نبی کے دین کی جو تائید اور تصدیق کی وہ اس کی بیگم خدیجہ نے کی. اچھا، مکے میں تو کوئی بیوی دوسری ہے ہی نہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مدینے میں ہیں. اکیلی بیوی ہے خدیجہ جو 25 سال زوجہ بن کے رہی ہے. ارے ابھی کچھ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ میرا منہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ 25 سال تک جو خاتون رسول کی زوجہ بن کے رہی اکیلی، اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اب بتاؤ 13 سال میں جو ازواج رہیں وہ بہت زیادہ رہیں، مگر جو 25 سال ام المومنین بن کے رہی ہو. مجھے دیکھیں، میرا کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہوگا جس سے کسی میرے مسلمان بھائی کو اذیت پہنچے، کیونکہ ہمارے مجتہدین کے فتاوی موجود ہیں تو ہم اپنے فتوے کی مخالفت نہیں کر سکتے. لیکن جو بیان ہے اس بیان کو بس آپ سنتے رہیے اور غور کرتے رہیے. تو رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے با اخلاق تھے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا با اخلاق تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز ہے. اب سنیے جملہ، اگر اب نبی کی زندگی میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن، اگر کسی کو نبی کی زندگی میں کوئی بد اخلاقی ملے، مثلا ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی نے یہ کام غلط کر دیا، تو اگر آپ اب نبی کو کوئی جملہ کہتے ہیں تو وہ نبی کی سیرت پہ نہیں جاتا، وہ جاتا ہے ڈائریکٹ قرآن کے اوپر، وہ جاتا ہے ڈائریکٹ پروردگار کے اوپر. اللہ کہتا ہے اخلاق کے بلند ترین درجوں پہ فائد ہو. تو عزیزو یاد رکھیے، پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، مگر نبی کی زندگی میں نہ نسیان ملے گا نہ ہذیان ملے گا.
کوئی غلط بات نہیں. انکا لعلی خلق عظیم. اچھا ایک بات میں اور سمجھانا چاہتا ہوں اپنے جوان بھائیوں کو. دیکھیے جو لفظ انا ہوتا ہے نا عربی گرامر میں، اس کو سمجھیے. انا ہوتا ہے تحقیق کے لیے. انا کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے، حتمی بنانے کے لیے انا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے. لیکن آپ کہتے کیا ہیں؟ اشہد انا. بولیے ذرا. اشہد ان محمد. اب ترجمہ کریے. میں گواہی دیتا ہوں بے شک. یہ انا کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، لا ریب. اسی طرح اقامت میں بھی، اسی طرح تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ. آگے پڑھیے بھائی. رسولو. کیا مطلب انا کا؟ میں گواہی دیتا ہوں بے شک، یقیناً. اچھا میں اگر کلام کروں، مثلا میں آپ سے کوئی بات کہوں تو مولوی ہونے کی وجہ سے میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے آپ؟ لیکن اگر میں اسے قسم کھا کے بیان کروں تو اسے اور زیادہ مانو گے. اگر کلام کو اور زیادہ تاکید رکھ دوں تو اور زیادہ مانو. مجھے آپ یہ بتائیے پروردگار تجھے کس مسلمان پہ بھروسہ نہیں ہے؟ شیعوں پہ بھروسہ نہیں ہے، بریلیوں پہ بھروسہ نہیں ہے، دیوبندیوں پہ بھروسہ نہیں ہے. بھائی کسی مذہب پہ تو بھروسہ ہوگا تجھے. یا سنی ہیں، یا دیوبندی ہیں، یا بریلوی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں. ہم سب مسلمان بھائی جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. کون سا ایسا فرقہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اچھا وہ فرقہ بتائیے جو اللہ کو جھوٹا مانتا ہو. کوئی ہے دنیا میں فرقہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ایک فرقہ آپ کو مسلمانوں کا نہیں ملے گا جو اللہ کو جھوٹا مانے. ایک فرقہ ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کو سچا نہ مانتا ہو. ہر آدمی سچا مان. اللہ بھائی اللہ ہی جھوٹا ہو گیا تو قوم کیا کرے گی پھر؟ تو اللہ سچا تو پروردگار کہہ دے نا تو کہ نبی تو اخلاق کے اوپر ہے. یہ اتنی یقینی بات کیوں؟ دو لفظ رکھے مولانا صاحب بیٹھے، ان سے سمجھیے گا بعد میں. ایک تو ہے انکا علی خلق عظیم. اللہ تم بے شک تم اخلاق کے اوپر ہو. نہیں اللہ نہیں ہے، لا اللہ. کیا ہے؟ لا اللہ. لام بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی اپنے کلام میں دو دو تاکیدیں اللہ نے رکھی تاکہ کوئی بشر شک نہ کرنے پائے. ہمیں خدا کو کیا ضرورت ہے ورنہ اتنی تاکید لگانے کی. انکا لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر بے شک آپ یقیناً آپ سے زیادہ کسی کا اخلاق عظیم نہیں ہے. اب اللہ نے جسے سند دی ہو کتنا با اخلاق ہوگا؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ نبی کا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں نبی مبعوث ہوا ہوں، یعنی مجھے جو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ اخلاق کو پھیلانے کے لیے بنایا. ماشاءاللہ جوان لڑکے اور میرے بزرگ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میسیج دینے میں مجھے بھی اچھا لگے گا. انما جوانوں یہ پہلا سوال ہے، بلکہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر سے جو 5 تقریریں ہوں گی اس میں سے 20 سوال ہم بنائیں گے انشاءاللہ. میں خود بناؤں گا 20 سوال جو تقریری میں ان سوالوں کے جواب ہوں گے. اور جب آخری دن آپ محفل کریں گے تو یہ 20 سوال مولانا صاحب پوچھ لیں گے اس مجمع میں سے. تقریر میں جواب ہیں ان سوالوں کے. اگر تقریر غور سے سنی ہوگی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ کمیٹی آپ کو بھی اچھا انعام دے دے جس کے اچھے نمبر آ جائیں. تو صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. تو اب یہاں سے اور غور سے سنیے. مثلا پہلا سوال، نبی دنیا میں کیوں آئے؟ اب نبی کا جواب
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں دنیا میں اخلاق سکھانے، اخلاق بتانے، اخلاق پھیلانے، اور خالی پھیلانے نہیں آیا۔ اب لوگ کہیں گے جناب میں آپ کے ساتھ با اخلاق ہوں، آپ میرے ساتھ با اخلاق ہیں، کون سا کمال ہے؟ مطلب آپ میرے سے اچھا ملتے ہیں، میں آپ سے اچھا ملتا ہوں، کیوں سراج صاحب؟ میں آپ سے بہترین ملتا ہوں، آپ مجھ سے بہترین ملتے ہیں، کوئی کمال ہے یہ؟ کمال تو جب ہے میں آپ سے غلط طریقے سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے اچھے طریقے سے ملیے۔ نبی کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اچھوں کے ساتھ اچھے تھے، نبی کا کمال یہ ہے انشاءاللہ 5 دنوں میں ایسی سیرت پڑھوں گا نسلوں تک یاد رہے گی۔ صلوات اچھی تھی پڑھیے محمد والے محمد پر بس۔ میں اس کو اس طرح کو سمجھا دوں، یہ دوسرا سوال ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے مکارم اخلاق، دونوں میں فرق ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے آپ میرے ساتھ اچھے، میں آپ کے ساتھ اچھا، آپ میری دعوت کرتے ہیں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ مجھے اچھے لفظوں سے بلاتے ہیں، میں آپ کو اچھے لفظوں سے بلاتا ہوں، آپ میری برائی نہیں کرتے، میں آپ کی نہیں کرتا، دونوں خوش۔ تو مورا حاجی بگو من تورا حاجی بگویم، میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہو۔ یہ ہے، ایک ہے اخلاق۔ مکارم اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو گالیاں دوں، آپ مجھے اچھا کہیں، میں آپ کی دعوت نہ کروں، آپ مجھے کھانا کھلائیں، میں آپ کی کاٹ کروں، آپ مجھے جاب دلائیں۔ اس کا نام ہے مکارم اخلاق۔ نبی اخلاق پھیلانے نہیں آئے، یعنی اچھوں کے ساتھ اچھا بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اور یقین دلاؤں میں مکارم اخلاق کیا ہے؟ امام حسن کو دیکھ کے ایک شام والے نے گالیاں دینا شروع کی۔ گالیاں بھی امام حسن کو نہیں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے مولا علی کو۔ کوئی جوان بیٹا برداشت کر سکتا ہے؟ چاہے میں مولوی صحیح، اگر آپ کے باپ کو گالی دوں تو جوان لڑکا نہیں سنے گا۔ گالیاں دے رہا ہے مولا علی کو۔ امام حسن کہتے ہیں اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے تو لباس دوں، مکان کی ضرورت ہے تو مکان دوں، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دوں، مسافر ہے تو پناہ دوں۔ ادھر سے گالیاں ہیں، ادھر سے اخلاق ہے، اس کا نام ہے مکارم اخلاق۔ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے جیسے ٹیچر تو ہوں ہی میں کہ سمجھا چکا ہوں میں آپ کو کہ اخلاق اچھے کے ساتھ اچھا بننا، مکارم اخلاق برے کے ساتھ اچھا بننا۔ وہ گالیاں دے رہے مولا علی کو، ادھر امام حسن نے کہا لباس دوں، کھانا دوں، پناہ دوں۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کو تم گالیاں دے رہے ہو۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر کے کہتا ہے جس کا بیٹا اتنا کریم ہے، جس کا بیٹا اتنا کریم ہے اس کا باپ کتنا کریم ہوگا۔ آپ سمجھے اخلاق کا مکارم اخلاق۔ اور میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ خالی مثالیں دے رہا ہوں کہ نبی اخلاق کے لیے نہیں، مکارم اخلاق یعنی جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اچھوں کے ساتھ اچھا بننا کمال نہیں ہے۔ ایک بڑھیا واقعہ سنا ہوا، نتیجہ نیا، نتیجہ نیا واقعہ پرانا۔ ایک بڑھیا اپنا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی ہے، رسول گزرتے ہیں، کیا کرتی ہے جوانوں بتاؤ ذرا؟ ہاں بولیے۔ کوڑا ڈالتی ہے کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر۔ آپ اپنے اوپر کوڑا ڈلوا لیں گے؟ نہیں ڈلوا سکتے نا۔ رسول، اچھا اگر ہم اور آپ ہوتے کوڈینار کے مومنین تو کیا کہتے؟ ارے قبلہ مسجد کے 2 راستے ہیں، کم وقت ادھر سے ڈالتی ہے تو دوسرے راستے سے آ جاؤ نا۔ آپ کو بھی کیا شوق ہے کہ ادھر ہی سے آئیں؟ تو مسجد نبوی کا کوئی ایک دروازہ تو تھا نہیں مثلا، یا صحابہ چلتے ساتھ میں،
مگر روز ڈالتی ہے کوڑا. یا نبی اللہ راستہ بدل دیجئے. کہا جو راستہ بدل دے وہ نبی نہیں ہوتا. میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے آیا، لوگوں سے اپنا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں. اب دیکھیے راستہ کیسے بدلوایا. بیمار ہو گئی. اچھے کے ساتھ اچھا بننا نہیں ہے، میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے. برے کے ساتھ اچھا بننا ہے. تو اب وہ بیمار کہنے لگا کیا ہو گیا، آج کوڑا ڈالنے نہیں آئی ہے. جلیے سرکار پہنچے، میرے اصحاب کو ساتھ لے کے پہنچے. کانپنے لگی، کہنے لگی آہو آپ کو پتہ چل گیا کہ آج میں بیمار ہوں، اس لیے بدلہ لینے آئے ہو. نبی نے کہا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، تیمارداری کرنے آیا ہوں، تیرا حال پوچھنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا روز کوڑا ڈالتی تھی، کہاں گئی جو آج میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا؟ پتہ چلا بیمار ہے تو تیرے احوال پرسی کے لیے آیا ہوں، بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. اب جملہ کہنا میرا کام ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے. پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں آل محمد کی اور سیرت نبی. پہلا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہا جو کمزوروں سے انتقام لے وہ آل محمد نہیں ہوتے. ارے بھائی جو کمزوروں سے انتقام لے نہ وہ محمد ہوتا نہ آل محمد ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ میں نے پوری ہسٹری پڑھی، سمجھنا آپ کا کام ہے. محتاجوں سے کمزوروں سے انتقام لینا آل محمد کی شان نہیں ہے، نہ سیرت نبی ہے. انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ پوچھنے لیے آیا ہوں. بتا کھانے کو ہے یا نہیں، بتا پانی ہے یا نہیں، بتا زندگی گزارنے کے لیے ہے نہیں. ایک مرتبہ نبی پوچھ کے چلنے لگے. کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ پہلے کلمہ تو پڑھا دو. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مر گئی. توجہ چاہتا ہوں، ادھر کلمہ پڑھا ادھر مر گئی. پروردگار اسے مار کیوں دیا؟ کہا مار اس لیے دیا کہ میرے نبی نے معاف کر دیا تھا، گناہوں سے پاک ہو گئی لا الہ الا اللہ کہہ کے. اب اس کو تحفہ ہم نے دیا. اچھا نہ نماز کا موقع ملا، نہ روزے کا موقع ملا، نہ حج کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ کا موقع ملا، نہ خمس کا موقع ملا، نہ دین پہ عمل کرنے کا موقع ملا. ادھر کہا لا الہ الا اللہ، ادھر دم نکل گیا. بتائیے جنتی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو کہے جنتی نہیں ہے؟ تو نماز کے بغیر جنت میں گئی، روزے کے بغیر جنت میں گئی، حج کیوں؟ اس لیے کہ موقع نہیں ملا. اگر موقع ملتا اور نہ پڑھتی. یہ جو ہمارے جوانوں کو کچھ ذاکرین ممبر پہ آ کے بہکاتے ہیں نا کہ کون سا بڑھیا نے کلمہ پڑھا تھا، کون سا حر نے آ کے نماز پڑھی تھی، تو بھائی ان کو موقع تو بتاؤ موقع تھا یا نہیں؟ حر بھی آیا ہے نماز صبح کے بعد، قتل ہو گیا ظہر سے پہلے. تو بتاؤ کون سی نماز پڑھتا حر؟ مگر یہ جوانوں کو ممبروں سے بہکانا، نماز کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے، دین پہ عمل کرنے. ارے اگر علی والے ہو تو سب کچھ کرنا پڑے گا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. وَعَجِّلْ. پھر سمجھ لیجئے، میں آیا ہوں اخلاق پھیلانے کے لیے. بروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہے سیرت نبی. اب بتاؤ کون ہے مسلمان جو سنی ہو؟ دیکھیں یہ نہ سمجھیے سنی جو شیعہ ہیں وہی سنی ہیں، جو سنی ہیں وہی شیعہ ہیں. کیونکہ سنی کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنے والا. سنت نبی کی سنت ہے برے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو سنی ہیں، اور اگر نہیں کر پاتے تو نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے. شیعہ پیروں کو کہتے ہیں، سنی سیرت پہ عمل کرنے والے. دونوں ہم ہی شیعہ ہیں ہم ہی سنی ہیں. جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ شیعہ بھی ہیں اور وہ سنی بھی ہیں. یہ خالی لفظوں کی دیواریں نہ کھڑی کریے دونوں کے درمیان.
جو وہ سنی ہے وہی شیعہ ہیں، جو شیعہ ہیں وہی مسلمان ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سیرت نبی پہ عمل کرتا ہو۔ سیرت نبی کیا ہے؟ برے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خالی یہ سیرت نبی ہے۔ وقت پہ نماز پڑھ لو، وقت پہ روزہ رکھ لو مثلا، اور دین کے کام کر لو، یہ خالی نہیں بناتا آپ کو سنت نبی کا مالک۔ مین چیز ہے اخلاق۔ اگر فرض کیجئے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، پورے دین پہ عمل کروں، لیکن بد اخلاق ہوں، دین قبول ہے؟ نبی نے یہ کہا ہی نہیں میں نماز پڑھوانے کے لیے آیا ہوں، نبی نے کہا میں اخلاق پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے نبی کی حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ فکر بلند ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں کسی بھی آدمی کے نماز روزے کو دیکھ کے مرعوب نہ ہونا کہ بڑا مومن ہے۔ مسجد میں دیکھا بڑا مومن ہے، مصلی پہ دیکھا بڑا مومن ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ارے ماتم کرتا ہے، ارے عزاداری کرتا ہے، ارے تبرک بانٹتا ہے، بڑے بڑے مولوی بلاتا ہے، بڑا مومن ہے۔ نبی کہتے ہیں خبردار ان عبادتوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، پہلے دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو نماز انشاءاللہ موضوع اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ تو اچھے کے ساتھ اچھا بننا کمال نہیں ہے، آج کا ٹاپک یہ ہے۔ برے کے ساتھ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ سیرت نبی پہ عمل کر رہے ہیں، اور اگر نہیں، ارے جناب میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، تو پھر آپ سیرت نبی پہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں کسی کی نہیں برداشت کرتا، اور جب رسولوں نے برداشت کر لی آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب اماموں نے برداشت کر لی تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ چاہے جتنے بڑے نواب صحیح، مگر علی سے بڑے نواب تھوڑی ہیں، حسن سے بڑے نواب تھوڑی ہیں۔ کردار تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا اچھے کے ساتھ۔ پھر وہی موضوع کا، تو اچھے کے ساتھ اچھا نہیں، برے کے ساتھ اچھا۔ یہ ہے سیرت نبی کا بہترین طریقہ۔ آپ دیکھیے آپ کیسا کرتے ہیں کسی کے ساتھ میں۔ آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھی ہے، کون سا کمال ہے؟ بات تو جب ہے جب بیوی بگڑی ہوئی ہے اور آپ بااخلاق ہیں، اب ہے کمال۔ اب پتہ چلے گا نا آپ کے اخلاق میں کتنا دم ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، صحیح مسلم، علماء اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں ان کی معتبر کتابوں میں 6 کتابیں ہیں، پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ساری میری، ان میں سے ایک کتاب ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ جناب رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ ایک جملہ ہے خدا کی قسم، کانا خلقہ القرآن، جسے نبی کا اخلاق دیکھنا ہو وہ قرآن پڑھ لے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسا قرآن ویسا نبی۔ قرآن طاہر، نبی طاہر، قرآن نور، نبی نور، قرآن پاک، نبی پاک، قرآن جھوٹ نہیں بولتا، نبی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن بھولتا نہیں ہے۔ ابھی جملہ سنیے، نبی کے نسیان نہیں ہے، قرآن غلط باتیں نہیں کرتا، نبی کے ہذیان نہیں ہے۔ قرآن میں نسیان نہیں، نبی کے یہ ہذیان نہیں۔ قرآن سچا، نبی سچا، قرآن پاک۔ بھائی مسلمانوں کی، ہمارے بھائیوں کی سب سے معتبر کتاب صحیح مسلم، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور راوی بھی صدیقہ، سچی بیوی نبی کی، کیا
نبی کی بیوی فرماتی ہیں نبی کا جو اخلاق تھا وہ ہے قرآن، یعنی قرآن دیکھتے چلے جاؤ، نبی کو سمجھتے چلے جاؤ۔ قرآن غداری نہیں کرتا، نبی غدار نہیں ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، نبی جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں باطل نہیں ہے، نبی میں باطل نہیں ہے۔ سمجھ، قرآن پاک ہے۔ اچھا، قرآن عام جیسی کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، نبی تمہارے جیسا بشر نہیں ہے۔ فرمائیے غور کی، میں تو صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ اگر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن دیکھتے چلے جاؤ، نبی کا اخلاق سمجھتے چلے جاؤ، تو اب آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، نبی کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، نبی کے یہاں کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب جملہ سنیجئے، سمجھنا آپ کا کام ہے، کہنا میرا کام ہے۔ قرآن مجید کبھی جھوٹی تعریف نہیں کرتا، نہیں بتائیے کرتا یا نہیں ہے؟ اما جتنی پہلی محرم سے لے کے 8 محرم تک داد دی ہے نا، اگر جملہ سمجھو گے تو خالی قرآن کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا۔ اور اگر آپ ثابت کر دیں تو ایک آیت دکھا دیجئے قرآن نے کسی کی غلط تعریف کی ہو، قرآن نے کسی نااہل کو اہل بتایا ہو۔ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ نبی قرآن دیکھتے چلے جاؤ، نبی سمجھتے چلے جاؤ۔ جب قرآن کسی غلط کی تعریف نہیں کرتا تو اگر نبی کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، اس موضوع پہ اشرا ہو سکتا ہے پورا، خالی جملے کے اوپر کہ قرآن دیکھتے چلے جاؤ اور پیغمبر کو سمجھتے چلے جاؤ۔ قرآن بیجا تعریف نہیں کرتا، نبی اسی لیے پیغمبر کے لیے ایک لفظ کہا گیا قرآن مجید میں، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ اب جو شاعر ہیں وہ برا نہ مان جائیں بھائی، ان سے بھی ڈر لگتا ہے چونکہ یہ جس کے پیچھے پڑ جائیں بھائی۔ میرا پیغمبر عالم ہے، میرا پیغمبر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر میرا پیغمبر شاعر نہیں۔ نفی کی ہے قرآن مجید میں، پڑھ لیجئے، ہے مولانا صاحب نہیں ہے، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ شاعر کیوں نہیں ہے؟ شاعر کیوں نہیں ہے؟ شاعری کی ایک صفت ہے مبالغہ۔ مبالغہ عربی میں کہتے ہیں زیادتی۔ جب تک شاعر بڑھ چڑھ کے بیان نہ کرے شعر نہیں بنتا۔ یہ ہے، بالکل ہے بھائی۔ جب تک شاعر مثلا اگر اپنے محبوب کو تشبیہ دینے لگے تو زمین کی چیزوں سے نہیں دیتا اس کی خوبصورتی کو، کیا کہتا ہے؟ چاند جیسا، چاہے بالکل کالا ہو، تشبیہ کہاں سے دیتا ہے؟ چاند سے۔ اس لیے کہ اچھا یہ مجبوری ہے، شعر بنتا ہی نہیں جب تک مبالغہ نہ ہو۔ مثلا اگر آپ اپنے کسی محبوب کی تعریف کرنا چاہیں، کیا کہیں گے؟ میرا جو محبوب ہے وہ بلب جیسا۔ اچھا شعر ہی نہیں بنے گا۔ کب شعر اچھا بنے گا؟ ارے میرا محبوب ایسا جیسے چاند۔ تو جب تک آخری درجے کی چیز نہ لا کے رکھ دیں گے آپ، تب تک تعریف ہونی تھی نہیں ہے۔ میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ وہی کہے گا جو حق ہے۔ اب جملہ سنبھالنا آپ کا کام ہے میرے جوانوں۔ اگر میرا پیغمبر شاعر ہوتا تو یہ حسن کی تعریف کرے گا، حسین کی تعریف کرے گا، علی کی تعریف کرے گا، لوگ کہہ دیں گے شاعری ہے۔ اللہ نے کہا یہ شاعری نہیں ہے۔
یہ جو بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے. اب لفظ میں نے کہہ دیا سمجھ، وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے، الگ سے بولتا ہی نہیں ہے کچھ. تو میرا پیغمبر شاعر، ورنہ سارے آل محمد کے فضائل نظر ہو جاتے شاعری کی. حسن کے بارے تو شاعری ہے، حسین کے بارے میں کہا شاعری ہے، جناب زہرا کی فضیلت یہ تو شاعری ہے، علی کے بارے میں کچھ کہتے یہ تو شاعری ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ہم بلواتے ہیں. تو اللہ پہ چڑھائی کر دو نا کہ وہ علی کے بارے میں کیوں بلواتا ہے. وہی ہے بھائی، سیرت نبی ہے. معاذ اللہ اتفاق دیکھیے، سیرت نبی کانا خلقہ القرآن. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر کا اخلاق اگر سمجھنا ہے تو قرآن سمجھو. تو پہلے قرآن سمجھو نا. قرآن تبھی تو سمجھیں گے جب پڑھا ہو. مجلس پوری کرتے ہیں، عشرے پورے کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں عزادارو، دیکھیں کچھ باتیں صحیح ہیں ہمارے بھائیوں کی جو آپ کو غلط لگتی ہیں. اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے نا، خالی آپ وہ آیت یاد کر لیں مجلس میں جو خطیب نے پڑھی ہے، تو کتنی مجلسیں سنتے ہیں آپ سال میں؟ 100-200 مجلسیں بھی اگر آپ نے سنی اور آپ کا بچہ جو مجلس میں آیا خالی ایک آیت یاد کر کے چلا گیا، تو ایک سال میں 200 آیتوں کا حافظ بن جائے. لیکن ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. اچھا آج کل کے ماں باپ کی کوئی توجہ نہیں ہے قرآن کے اوپر. تو نبی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں. قرآن نہیں پڑھیں گے نبی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، جج بنائیے، وکیل بنائیے، پی ایچ ڈی کرا دیجئے. میں تو کہتا ہوں جس طرح قرآن پڑھنا واجب ہے اسی طرح ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ہر طرح کی تعلیم لینا واجب ہے. لیکن گزارش کرتا ہوں کوڈینار کے بزرگوں سے، ڈاکٹر بعد میں بنائیے، انجینئر بعد میں بنائیے، پہلے قرآن پڑھائیے تاکہ یہ غرور سے بچ جائے. دنیاوی تعلیم پڑھائیں گے تو غرور پیدا ہوگا. بچے کو پی ایچ ڈی کرائیے، بچے کو ڈاکٹر بنائیے، بچے کو انجینئر بنائیے. ہماری قوم میں، قوم شیعت میں ایک سے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک سے ایک انجینئر ہونا چاہیے، ایک سے ایک جج ہونا چاہیے، ایک سے ایک وکیل ہونا چاہیے، مگر پہلے قرآن. اس لیے کہ ہزاروں جج ایسے ہیں کہ جب باپ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے مثلا احمد آباد میں تو کہتے ہیں یہ تو میرا نوکر آیا ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے. باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیتا ہے اگر خالی دنیاوی تعلیم ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے پہلے دین پڑھاؤ تاکہ چاہے جتنا پڑھ لے باپ کو باپ تو سمجھے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں. ہم قرآن مجید کی تعلیم کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. ٹیوشن لگایا بچے کا، 5ویں کلاس میں بچہ ہے، استاد نے کہا 2500 روپے لوں گا. بڑی خوشی خوشی دیتے ہیں 2500 روپے. مولانا صاحب نے کہہ دیا 500 روپے قرآن کے لوں گا. ارے ڈکیتی پڑ رہی ہے کیا؟ ارے کیا؟ اس سے آپ کی نیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس تعلیم کی عظمت آپ کی نظر میں کتنی ہے، قرآن کی عظمت کتنی ہے. مگر یاد رکھیے گا کوئی بھی تعلیم دلا دیجئے، میں نے کہا واجب ہے دلانا، مگر پہلے قرآن کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جب مر جاؤ گے تو اگر ڈاکٹر کو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو، انجینئر ہو مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھنی آتی ہو، آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے، یہ میری چونکہ میں مجلس یا محفل بغیر میسج کے نہیں پڑھتا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیجئے. اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب تو آن لائن ہو گیا سب، ہر چیز آپ آن لائن کر سکتے ہیں. قرآن مجید بھی آپ آن لائن پڑھیے. پھر دیکھیے آپ کو انشاءاللہ باقی باتیں کل عرض کروں گا. خالی اتنا بتا، اگر آپ نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو سمجھیے. اچھا یہ تو فرمایا جناب عائشہ نے. مولا علی سے پوچھا گیا، کسی نے مولا علی سے پوچھا، اب ادھر کا سن لیجئے.
مولا علی سے پوچھا نبی کے اخلاق کی حد کیا ہے؟ دیکھیے پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے مولا سے. نبی کے اخلاق کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتا دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں؟ کیا خدا کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں جوانوں سنو ابھی. یہ بتاؤ دنیا میں خدا کی نعمتیں کتنی؟ مثلا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوڈینار کے جوانوں، آپ بتا سکتے ہیں خدا کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ لا تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی. یہ جو تمہارے اندر، تمہارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں تمہیں پتا ہے؟ یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ کی نعمت، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہو آپ؟ بتاؤ کر سکتے ہو کیا؟ اس سے اہمیت پوچھو جس کے آنکھ نہ رہی ہو، جب پتہ چلتا ہے آنکھوں کا. یہ جو ابھی سانس لے رہے ہو، آپ لے رہے ہو نہیں لے رہے ہو؟ یہ نہیں آ رہا ہے سانس؟ آ رہا ہے نا سب کو؟ یہ جو سانس لے رہے ہیں، اندر کی ہوا باہر، باہر کی ہوا اندر، 1 منٹ میں تقریباً 3 دفعہ اللہ زندگی دے رہا ہے تمہیں. اگر اندر کی ہوا باہر نہ جائے تو مر گئے، باہر کا آکسیجن اندر نہ لے جاؤ تو مر گئے. تو یہ آسانی سے آ رہا ہے یا کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے؟ کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، آسانی سے لے رہے ہو. تھوڑا سا کرونا وائرس ہو گیا، آکسیجن تھوڑا سا کم ہو گیا، ہاسپٹل میں چلے گئے، 7-8 لاکھ کا بل بنایا، بچ کے آ گئے، بڑی تعریفیں کر رہے ہو ڈاکٹر کی، مرنے لگا تھا میں تو بچ گیا، ارے آکسیجن کم ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے زندہ کر دیا، مجھے انہوں نے زندگی دے دی. کمال کی بات ہے، 8 لاکھ روپے لے کے تھوڑا سا آکسیجن لیول ٹھیک کر دیا، اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہو. اور جس خدا نے آکسیجن بغیر پیسے کے دیا، سجدے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ وہ معبود سجدے کے لائق ہے، وہ پروردگار سجدے کے لائق ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کتنی نعمتیں ہیں جو تم اللہ کی استعمال کرتے ہو. پیر نعمت، ہاتھ نعمت، ذہن نعمت، عقل نعمت، آنکھیں نعمت، کان نعمت، یہ دل کا دھڑکنا نعمت، سانس کا آنا نعمت، آنکھوں سے دیکھنا نعمت. یہ تو ساری تمہارے جسموں میں ہیں. اور کیا کیا کھانے کو دیا، کیا کیا رہنے کو دیا، کیا کیا. مطلب مولا علی کی گہرائی سمجھیے بھائی. وہ پوچھ رہا ہے نبی کے اخلاق کی حد کیا ہے. امام نے فرمایا تجھے دنیا کی نعمتوں کا پتہ کتنی ہے؟ کہا نہیں میں گن نہیں سکتا. کہا میں قرآن سناؤں؟ قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کم ہیں. اب مجھے نہیں پتا، یہ علمی بات ہے بھائی، اگر میں سمجھا لے گئے آپ کو. دیکھیے ایک تو لفظ ہے قلیل. قلیل یعنی کم، عظیم یعنی زیادہ. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں بس میں. قلیل یعنی کم، عظیم یعنی زیادہ. علی کیا فرما رہے ہیں؟ تو مجھ سے نبی کے اخلاق کی حد پوچھنے آیا نا. قل متاع الدنیا قلیل. میرے نبی ان سے کہو دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے اغراض، یہ دنیا کی چیزیں کم ہیں، کم ہیں، گنی نہیں جا رہی. دنیا کی نعمتیں گنی نہیں جاتی، مگر قرآن کہتا ہے کم ہے. امام نے فرمایا جب تو کم کی حد نہ بیان کر سکے تو جسے اللہ نے کہا انکا لعلی خلق عظیم، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. دیکھیں میرا مولا لفظ کیا رکھتا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم. میرے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پہ فائز ہیں. تو جسے اللہ کم کہے وہ تو گنا نہیں جا رہا، اور جسے اللہ عظیم کہے
وہ کیسے گنا جائے گا؟ تو میں کیسے حد بتا سکتا ہوں؟ تو نبی کے اخلاق کی حد علی نے نہیں بتائی، میرے مولا نے کیا فرمایا؟ نبی کے اخلاق کی حد کسی کو نہیں پتا علاوہ خدا کے۔ اب سمجھ میں، جس کے اخلاق کی حد خدا کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو تو وہ نبی سمجھ میں آئے کیسے؟ اب سنیے دوسرا جملہ، نبی کے اخلاق کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہے، چونکہ جب دنیا کی نعمتیں کم ہے وہ نہیں گنی جا رہی تو پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بھی۔ مگر سنیے، جب قرآن مجید نازل ہوا، نبی کے سینے پہ جب قرآن نازل ہوا تو سورہ زخرف آیت نمبر 31 اس میں ارشاد ہوتا ہے، قالو، کافروں نے کہا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم انک لعلی خلق عظیم۔ یہاں بھی لفظ عظیم۔ انہوں نے کہا کافروں نے کہ اگر یہ قرآن مکے کے اور طائف کے رئیس آدمی پہ نازل ہوتا تو ہم اسے قرآن سمجھ لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ تو ایک فقیر پہ نازل ہوا، یہ تو ایک یتیم پہ نازل ہوا، یہ تو ایک مسکین پہ نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، عربوں میں مکے میں سب سے بڑا رئیس تھا ولید ابن مغیرہ، اور طائف میں سب سے بڑا امیر تھا مختار کا چچا عروہ ابن مسعود ثقفی۔ عروہ جناب مختار ثقفی کا چچا، مسعود کا بھائی تھا عروہ۔ عروہ پورے طائف میں سب سے بڑا رئیس تھا۔ تو کافر کیا کہتے تھے؟ اگر قرآن نازل ہوتا تو یا تو اس کے اوپر نازل ہوتا چونکہ وہ رئیس آدمی تھا، یا قرآن نازل ہوتا تو مکے کے اس ولید پہ نازل ہوتا چونکہ یہ بہت بڑا رئیس ہے۔ نازل ہوا تو نبی کے اوپر جس کے پاس دولت نہیں، تو ہم قرآن کو قرآن نہیں سمجھتے۔ اللہ نے آواز دی، تم کیا کہتے ہو؟ قرآن عظیم پہ نازل ہونا چاہیے نا؟ تم کہتے ہو قرآن قبیلے کے عظیم آدمی پہ نازل ہونا چاہیے، تو ہم نے قرآن عظیم ہی پہ نازل کیا ہے۔ ارے نہیں بھائی، میری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں دولت کے حساب سے عظیم ہو۔ تم یہی تو کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب جب بنے گا جب کسی عظیم آدمی پہ نازل ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے عظیم ہی پہ نازل کیا، مگر تمہارے اور ہمارے نظریے میں فرق ہے۔ تم دولت مند کو عظیم کہتے ہو، ہم بااخلاق کو عظیم کہتے ہیں۔ اللہ بس 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی موضوع اور آگے بڑھے گا۔ کیا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتا اگر یہ بڑے رئیس پہ نازل ہوتا، عظیم پہ۔ اللہ نے کہا ہم نے عظیم ہی پہ نازل کیا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پہ فائز ہو، مگر تمہارے نزدیک عظیم وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، ہمارے نزدیک عظیم وہ ہے جس کے پاس اخلاق ہو۔ اب اتنا بڑا میں نے میسج دے دیا آج کی محفل میں، اور اب بھی کچھ جوان ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ عظیم اسے نہیں کہتے جس پہ دولت ہو، عظیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس اخلاق ہو۔ بڑا آدمی اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت ہو، بڑا آدمی اسلام میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس اخلاق ہو۔ اب اگر ہم اتنی مجلسیں کرنے کے بعد بھی اخلاق صحیح نہ ہو سکا، پھر بتائیے ہم نے مجلسوں سے کیا پایا؟
مجلسوں میں اسی لیے تو آئے تھے، ماں کا ادب سیکھو، باپ کا ادب سیکھو، بزرگ کا ادب سیکھو، خاندان کا ادب سیکھو، رشتہ دار کا ادب سیکھو۔ یہ کون سا ادب ہے؟ ایک بے ادبی ہوتی ہے، یہاں تو ابھی نہیں ہو رہی، جب ہوگی تو میں کہہ دوں گا، یہاں بھی اکثر جگہ بے ادبی ہوتی ہے۔ مجلس میں جوان ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بزرگ کو جگہ نہیں دیتا، بزرگ کے لیے اٹھتا نہیں ہے، بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اگر مجلس کرنے کے بعد کسی جوان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے رسم ادا کی ہے، مجلس نہیں کی ہے۔ اور اگر جوان کے اندر اپنے بزرگ کا احترام پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو محفل بھی قبول ہے، مجلس بھی قبول ہے۔ پروردگار اس محفل کا واسطہ، پروردگار اس ذکر کا واسطہ، پروردگار سیرت نبی کا واسطہ، پروردگار تجھے کلام پاک کا واسطہ، پروردگار تجھے آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ، ان کے فضائل و مناقب کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری قوم کو با اخلاق بنا دے، پروردگار ہمارے جوانوں میں بزرگوں کے احترام کی عادت ڈال دے، پروردگار ہمارے بچوں کو اور جوانوں کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے جوانوں کو حلال روزی کمانے کا جذبہ عنایت فرما، پروردگار ہماری محفلوں کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اور جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، پروردگار ہمیں امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔